بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ جو تمام لوگوں کے درمیان اس طرح سے پھیلا ہوا ہے اور خصوصاً اہل سنت برادران ہمیشہ انگلی اٹھاتے ہیں تشیع پر، تشیع میں سے عام لوگوں پر، مؤمنین پر، اسکولز کے بچوں پر، ان سے یہ سوال کرتے ہیں، ان پر یہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ اگر امیر مؤمنین علی علیہ السلام خلافت کے مستحق تھے تو انہوں نے کبھی بھی اصحاب کے ساتھ گلہ نہیں کیا، کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، کبھی بھی ان پر اعتراض نہیں کیا. تو ہم جن مطالب کو بیان کرنے جا رہے ہیں یہ نہج البلاغہ میں موجود ہیں. نہج البلاغہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے خطبات پر، خطبوں پر محیط کتاب ہے، جسے لکھا نہیں، تالیف کیا ہے، جمع آوری کیا ہے، جسے اکٹھا کیا ہے جن خطبات کو، خطبوں کو سید رضی نے. اور آج جو ہم آپ کے سامنے خطبہ بیان کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پروردگار متعال نے اگر توفیق دی تو اسے کامل کریں گے. چند قسطوں میں ہمارے ساتھ رہیے گا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پی ایچ ڈی کے انٹری ٹیسٹ میں چونکہ یہ خطبہ اس کی طرح سے اور دوسرے خطبے نہج البلاغہ کے بعض اوقات پہلے 50 خطبے اور کبھی خطبہ متقین، کلمات قصار آتے ہیں اور وہ حصہ ہوتے ہیں اس انٹری ٹیسٹ کا. تو ہم نے چاہا کہ ایک ان مستضعف لوگوں کو کہ جنہیں یہ معلوم نہیں کہ امیر مؤمنین نے آیا کبھی گلہ شکوہ کیا یا نہیں، تو ان کو معلوم ہو جائے کہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے اپنے ماں قابل اور ان سے پہلے خلافت پر براجمان ہو جانے والے لوگوں کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں اس خطبے میں، جسے ہم آج بیان کرنے جا رہے ہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ خطبہ ممکن ہے سید رضی نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہو، تو اس کا جواب بھی ہے، چونکہ بہت ساری اہل سنت کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ جو سید رضی کے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے لکھی گئی ہیں ان میں بھی یہ خطبہ موجود ہے. ہم انشاءاللہ اگر پروردگار متعال نے ہمیں توفیق دی تو ہم ان کتابوں کے بارے میں بھی بیان کریں گے کہ کون کون سی اہل سنت کی کتاب ہے کہ جس میں یہ خطبہ موجود ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے سننے والوں سے یہ کہیں گے کہ اپنے سینے کو وسیع رکھیں، حق کو سننے کی اس میں طاقت ہونی چاہیے. کوئی کسی پر کسی قسم کا حملہ، کسی قسم کا اعتراض نہیں، بلکہ یہ اعتراض کا جواب ہے اور ان سب لوگوں کی طرف سے یہ جواب ہے
کہ جنہیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امیر مومنین علی علیہ السلام کو فلاں 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 کی خلافت پر اعتراض تھا، تو کہاں امیر مومنین علی علیہ السلام نے، کہاں حضرت علی علیہ السلام نے ان سے یہ شکوہ کیا، ان سے یہ گلہ کیا، ان کے ساتھ کیوں مل کر بیٹھتے تھے، کیوں ان کی مدد کرتے تھے؟ یہ سوالات ہیں جن کی طرف سے، جو عام لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، تو ان سب کا جواب یہ خطبہ ہے جو نہج البلاغہ میں تیسرے نمبر پر خطبہ ہے۔ یہ خطبہ امیر مومنین علی علیہ السلام کا، جس میں حضرت نے اپنے سے پہلے لوگوں کی خلافت کے بارے میں بیان کیا ہے، اور اپنے زمانے میں جب آپ کے پاس خلافت آئی تو کیسے آئی، اور جب آپ خلافت پر قرار پا گئے تو کس کس شخص نے اور کس کس ذات نے آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، اور کس طرح سے اسلام و مسلمین کو خدشہ اور نقصان پہنچایا۔ یہ خطبہ امیر مومنین علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کے مختلف نسخوں میں تیسرے نمبر پر اور کبھی چوتھے نمبر پر، یعنی خطبہ نمبر 3، اور کبھی بعض نسخوں میں خطبہ نمبر 4 کے عنوان سے آیا ہے۔ اس خطبے کا نام خطبہ شقیہ ہے، اور اس کو شقیہ کہنے کی وجہ انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بیان کر دیں گے، لیکن آج ہم چاہتے ہیں امیر مومنین علی علیہ السلام کے اس نایاب خطبے کو بیان کرنا۔ تو یہ خطبہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ امیر مومنین علی علیہ السلام جب منبر سلونی پہ قرار پائے تو اس وقت امیر مومنین علی علیہ السلام نے اس خطبے کو اس طرح سے شروع کیا: اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ۔ اس کے ایک ایک کلمے کو ہم اس کی توضیح کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہم ان لوگوں سے معذرت خواہ ہیں کہ جو ممکن ہے طالب علم نہ ہوں اور عام لوگ ہوں، وہ بھی ہمارے خطبے کو سنیں، اس ہمارے الفاظ کو، ہمارے بیان کو سنیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ امیر مومنین علی علیہ السلام نے کس شدت سے آپ سے پہلے جو گزرے تھے ان کی خلافت پر گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے۔ اس خطبے کا ایک ایک لفظ ببانگ دہل یہ بیان فرماتا ہے کہ امیر مومنین علی علیہ السلام کبھی بھی اپنے سے پہلوں کی خلافت پر، رسول اللہ کے بعد اور اپنے سے پہلوں کی خلافت پر کبھی بھی راضی نہیں تھے، اور آپ کے الفاظ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ خلافت حق امیر مومنین کا تھا اور آپ سے غصب کیا گیا، چھینا گیا۔ صرف خلافت ہی نہیں، اہل بیت پیغمبر سے ان کے اموال، ان کے مال، ان کے مقام اور حتیٰ کہ ان کی جانوں کو بھی چھین لیا گیا۔ امیر مومنین علی علیہ السلام اس خطبہ میں، اس کے پہلے الفاظ میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں: اما واللہ۔ یہ اما جو ہے یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار کے لیے آتا ہے، ایک ایسے کام کے لیے آتا ہے کہ جو متکلم چاہتا ہے، بولنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کام کے بارے میں جو ہونے جا رہا ہے، جو ہوا ہے، اس کے بارے میں مخاطب کو تنبیہ کرے، مخاطب کو آگاہ کرے، خبردار کرے۔ اما واللہ، اور پھر قسم انسان اس وقت کھاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے انتہائی سنگین مطلب ہے، ضروری ہے۔ انسان، متکلم، کلام کرنے والا
یہ سمجھتا ہے اگرچہ وہ صادق ہے، سچا ہے اپنے دعوے میں، لیکن خدا کو قسم کے ذریعے اس معاملے میں لا کر یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اصلاً تمہارے وہم و گمان میں نہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں خدا کو درمیان میں لا رہا ہوں۔ اما واللہ لقد تقمص ابن ابی قحافہ، خبردار آگاہ ہو جاؤ، لقد، یہ لقد جو ہے یہ لام یہ تاکید کے لیے ہے، قد جب ماضی پہ آتا ہے تو یہ بھی تحقیق کا اور تاکید کا معنی دیتا ہے، یہ طلاب جانتے ہیں۔ اما واللہ، خبردار خدا کی قسم، امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں علی علیہ السلام، خدا کی قسم، یقیناً بالضرور، بے شک، لقد تقمصہا، خلافت کا لباس ابن ابی قحافہ نے، ابو قحافہ کے بیٹے نے پہن لیا، ابو قحافہ کے بیٹے نے اوڑھ لیا، پہن لیا خلافت کی قمیص، ابو قحافہ کے بیٹے نے اپنے تن پر کر لی، اپنے بدن پر کر لی۔ اب یہاں اگر اس کی توضیح دی جائے تو ہم یہاں کہیں گے لقد تقمصہا، امیر المؤمنین نے کلمہ تقمص ماضی سے، اس سے پہلے قد، اس سے پہلے لام تاکید، قد تاکید کا بیان فرمایا، اس سے پہلے قسم، اما اس سے پہلے، یعنی اب کتنی تاکید کی ہے؟ تاکید ہے، تاکید ہے، تاکید ہے، تاکید ہے ایک امر کے بارے میں کہ واقعاً جس کو ہم بے شک بے شک بے شک بے شک کہہ کے اس کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین اس طرح سے کہتے ہیں اور اس طرح سے فرما رہے ہیں، لقد تقمصہا ابن ابی قحافہ، خلافت کا لباس ابو قحافہ کے بیٹے نے پہن لیا، خلافت کی قمیص قحافہ کے بیٹے نے، ابو قحافہ کے بیٹے نے زیب تن کر لی، اپنے بدن پر اوڑھ لی۔ تو یہ لفظ خود بیان کر رہا ہے کہ خلافت ایک عہد انبیاء ہے، عہد خدا ہے، کیونکہ نبوت بھی خدا کا عہد ہے۔ کوئی نبی خود سے نبی نہیں بن سکتا، اگر کوئی خود سے خدا کی اجازت کے بغیر نبی بن جائے تو وہ نبی جھوٹا ہے، خدا اس کے معاملے کی، اس کے دعوے کی تصدیق نہیں کرے گا۔ نبی سچا وہی ہوگا کہ جو خدا کی طرف سے ہوگا، جس کو نبوت کا تاج اس کے سر پہ خدا نے سجایا ہوگا۔ خلافت بھی خدا کا ایک عہد ہے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق نہیں تھا اس کا، لیکن زور سے اس نے خلافت کی قمیص کو پہن لیا۔ مطلب یہ تھا، یہ عہد خدا تھا، یہ منصب خدائی تھا، یہ ایسا عہد تھا، یہ ایسا منصب تھا کہ جسے خدا کو چاہیے تھا عطا کرتا۔ اب جس کو اللہ نے عطا نہیں کیا تھا، اس نے اس منصب کو، اس کے پیراہن کو پہن لیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور یقیناً سب سے بڑی دلیل ان لوگوں کے لیے یہی ہے، اس کا پہلا جملہ کہ نبوت خدا کا عہد ہے، خدا کا منصب ہے۔ نبوت، رسالت، امامت، تو کیسے ممکن ہے کوئی شخص خود سے ادعائے امامت کر دے، خود سے ادعائے رسالت کر دے، خود سے ادعائے نبوت کر دے، اور اس طرح سے نبوت کا دعویٰ کرے کہ خدا نے اس کے دعوے کی تصدیق نہ کی ہو۔ خلافت خدا کا یہ ایک منصب ہے، یہ منصب خدائی ہے۔ اگر خدا کے بیان کرنے کے بغیر کوئی بھی
اس منصب کا دعویٰ کرے گا تو یقیناً اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے. اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ. ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ ایک شخص تھا جو مسلمان نہیں ہوا. ہماری باتیں ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے سخت ہوں، لیکن ہم خدا کی قسم اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی کی دل آزاری کرنا کوئی اس کا مقصد نہیں. دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں، صرف یہ ہے کہ بابا ہم لوگوں نے خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے. آپ اس دنیا سے جائیں تو حق کے ساتھ ہو کر جائیں، حق کے راستے پہ چل کر جائیں. حق کے حضور جانا ہے تو حق پر ہو کر جائیں. مقصد یہ ہے. اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ. ابو قحافہ کے بیٹے نے، ابو قحافہ یہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن یہ کون ہے؟ یہ جناب حضرت ابو بکر کا والد ہے، اور ان کا نام جو تاریخ میں لکھا گیا ہے ان کا نام عثمان لکھا گیا ہے. عثمان. اور جناب حضرت ابو بکر کا نام عبد العزا بیان کیا گیا ہے اسلام لانے سے پہلے. بعض یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، ہم اپنی طرف سے ایک لفظ بھی بیان نہیں کر رہے. بعض کتابوں میں ان کا نام عتیق ہے، عین تے یہ قاف دو نقطے دار، عتیق. جب یہ اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد العزا سے عزا کو کاٹ کر اس کی جگہ پہ پیغمبر نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا. عبداللہ. جملہ کیا کہتا ہے؟ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ وانه ليعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. اسی جملے کو بیان کریں گے اور اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو یہاں پہ بند کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے. وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ. اچھا کیا مطلب؟ کیا جناب ابو بکر امیر مؤمنین کے مقام کو، منصب کو، ان کے عظیم کارناموں کو، ان کی حیثیت کو، ان کی شخصیت کو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خلافت کس کا حق ہے؟ امیر مؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، واو یہ حالیہ ہے، وَإِنَّهُ اِنَّا حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور طلاب اور علماء جانتے ہیں کہ اِنَّا یہ مطلب کی تحقیق کے لیے آتا ہے، کہ یہ مطلب حقیقت رکھتا ہے، یہ مطلب واقعیت رکھتا ہے، اور یہ مطلب ہی واقعی ہے، یہی واقع ہے، یہی حقیقت ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک، اِنَّهُ یعنی ابن ابی قحافہ جناب ابو بکر، لَيَعْلَمُ لام پھر تاکید کی ہے، اِنَّا تحقیق کے لیے، بے شک کے لیے، حقیقت اور واقعیت کو بیان کرنے کے لیے، تاکید کے لیے، تاکید کے لیے. وَإِنَّهُ یہ ضمیر شان ہے، اور اگر ضمیر شان نہ بھی مانی جائے تو ضمیر لوٹ رہی ہے جناب ابو بکر کی طرف، یعنی ابن ابی قحافہ کی طرف، اور وہ جناب حضرت ابو بکر ہیں. وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، بے شک ابن ابی قحافہ، لام یہ پھر تاکید کے لیے، یعلم پھر اس میں ضمیر ہے، لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ ابن ابی قحافہ کی طرف. وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، یقیناً وہ علم اور یقین رکھتا تھا، بے شک یقیناً اسے اس چیز کا یقین تھا.
وہ اس واقعیت پر یقین کے ساتھ فائز تھا. کس واقعیت پر؟ کس حقیقت پر؟ اسے پتا تھا. وہ اس حقیقت سے آگاہ تھا. وہ اس حقیقت پر آگاہ تھا. وہ جانتا تھا ان محلی منہا محل القطب من الرحا، کہ میرا مقام، علی کا مقام خلافت سے، چکی سے اس کی کیل کا مقام ہے. میں خلافت کی جو چکی ہے اس کی نسبت وہی کیل والا مقام رکھتا ہوں. انا محلی، کہ میرا محل، میرا مقام، منہا خلافت سے، محل القطب، اس قطب اور کیل کا مقام ہے، من الرحا، جو چکی سے ہے، چکی کی نسبت. مطلب یہ تھا کہ یقین تھا اس شخص کو کہ میں خلافت سے چکی کی اسی کیل کی طرح ہوں، کہ اگر وہ کیل نہ ہو تو چکی کبھی بھی اس کا پتھر مقام پر نہیں رہے گا، قرار نہیں پکڑے گا. وہ کبھی ادھر نکل جائے گا، کبھی ادھر نکل جائے گا، گر جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے خلافت نہ ملی، اس کو یقین تھا کہ خلافت میرے لیے، میرا مقام خلافت میں اسی کیل کی مانند ہے جو چکی سے ہے. اور اگر چکی میں کیل نہ ہو تو چکی کا پتھر جو اوپر ہے جس کو ہلایا جاتا ہے وہ کبھی ادھر گر جائے گا، کبھی ادھر گر جائے گا. نظام ختم ہو جائے گا، نظام اپنے مقام پر نہیں رہے گا، نظام بالکل سسٹم ختم. مقصد جس چیز کے لیے چکی کو بنایا گیا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. وہ جانتا تھا کہ علی کا مقام خلافت سے چکی کی کیل کا مقام ہے، چکی کی نسبت. مطلب یہ تھا کہ اگر علی ہوں گے تو حق برپا ہو سکتا ہے، اگر علی نہیں ہوں گے تو حق کبھی بھی اپنے مقام پر نہیں رہے گا. حق اپنے مقام سے دور ہو جائے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک انسان جانتا ہو اور جاننے کے باوجود اس طرح سے عمل کرے. اب اگر کوئی کہے کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ رسول اللہ نے کسی کو خلافت پر معین نہیں کیا اور انہیں معین کیا، تو یہ یقین کیسا علی کی نسبت؟ وہ جانتا تھا یہ وہ شخصیت ہے جو مکہ میں اسلام لائی، یہ وہ شخصیت ہے. جناب ابو بکر کی ظاہری طور پر ان کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ علی کا اسلام چونکہ بچپن میں تھا اور جناب ابو بکر کا اسلام اس وجہ سے پہلے نمبر پر ہے. یہ شخصیت جانتی ہے کہ علی نے مکہ میں رہ کر جب بھی اتباع کی ہے تو رسول اللہ کی اتباع کی ہے. طائف میں جب علی جاتے ہیں رسول اللہ کو پتھر پڑتے ہیں تو رسول اللہ علی کو لے کے جاتے ہیں اپنے دفاع کے لیے. شب ہجرت میں علی رسول اللہ کے مقام پر سوتے ہیں. جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ احد، تمام مقامات، 23 سالہ اسلام کی کہانی، اسلام کا قصہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ مقام علی ہے، علی کا مقام ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہیں معلوم نہ ہو؟ اور حالانکہ امیر مومنین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے کیا یہ انجانے میں نہیں تھا، انجانے میں نہیں تھا. یہ ایسے نہیں تھا اس کو معلوم نہ ہو، اس کو معلوم تھا کہ میرا مقام ایسے ہے، چکی کی نسبت اس کی کیل کا ہے. اگر خلافت میرے پاس نہیں آتی تو خلافت اپنی جگہ پر قائم نہ رہے گی، حق اپنی جگہ سے دور ہو جائے گا. لیکن پھر بھی انہوں نے اس خلافت کو، اس کی پیراہن کو پہن لیا، اوڑھ لیا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.